السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خدا کر کے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کا فارمولہ طے ہو گیا ہے، لیکن اب ان پارٹیز کے اندر بھی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ کس کو کون سا عہدہ ملے گا۔ اندر بھی یقینی بات ہے، گروپنگ ہوتی ہے ہر پارٹی کے اندر، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو جو بتائیں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر 3 صوبوں کے مختلف عہدوں کے حوالے سے بڑی کشمکش جاری ہے۔ وفاق کے حوالے سے جاری ہے، وفاق میں وہ کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ ہم آپ کو خبر دیں گے، اور اس میں شیئر کتنا ہوگا اس پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ اور جن 3 صوبوں میں کشمکش جاری ہے وہ کشمکش کیا ہے، اور وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ باپ اور بیٹا یعنی کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دونوں بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو ایک انتہائی افسوسناک خبر، اور وہ خبر جسے کہتے ہیں کہ ایک باپ بند ہو گیا۔ جناب نذیر ناجی کے انتقال کی اطلاع ملی۔ نذیر ناجی کا شمار پاکستان کے ان صحافیوں میں ہوتا ہے جو ہمارے ہم اثر جو لوگ ہیں، چاہے وہ صحافت میں ہیں یا ویسے صحافت میں نہیں بھی ہیں اور لکھنے پڑھنے کے شوقین لوگ ہیں، ہم لوگوں کی تو سچی بات ہے کہ لڑکپن اور بچپن جو ہے وہ نذیر ناجی کے کالمز پڑھ کر گزرا، اور ہم ان کے کالمز کو پڑھ کر بڑے ہوئے، اور جب عملی صحافت میں ہم لوگ آئے تو نذیر ناجی ایک کا شمار ان صحافیوں میں ہوتا ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ صحافت کو جانتے تھے، اس کی حقیقی معنوں سے واقف تھے، بلکہ اپنے ہر حوالے سے ایک بہترین صحافی تصور کیے جاتے تھے۔ تو بس ان کے انتقال سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صحافت کا ایک درخشاں باب جو ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اگلی خبر وہ جو ایک صاحب تھے، سابق بریگیڈیئر علی خان، انہوں نے جو سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ان کو کالعدم قرار دے کے تو نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ اور ساری حکومت وقت سپریم کورٹ کے احکامات پر ان کو ڈھونڈتی پھری، لیکن وہ صاحب مل کے نہیں دے رہے تھے، اور سپریم کورٹ نے پھر جسٹس قاضی فائزہ کو نے کہا کہ انہوں اس بندے نے میل کیا جی میں کیس واپس لینا چاہتا ہوں، تو جسٹس قاضی فائزہ نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ درخواست فائل کر دیتے ہیں، اس کے بعد اب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس بندے کو پیش کیا جائے، وزارت دفاع کو بھی نے نوٹس بھجوایا اور اس کے اپنے گھر کے ذریعے بھی جو پولیس اور انتظامیہ تھے ان کے ذریعے بھی، لیکن بھائی صاحب نہیں ملے جی، اور پتہ یہ چلا کہ وہ بیرون ملک ہیں۔ تو پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سابق بریگیڈیئر علی خان ہیں ان کی درخواست خارج کر دی، اور ساتھ ان کو 5 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ اس سے اگلی خبر ہے، وہ بھی بڑی خبر ہے، وہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی جو تھے سابق جسٹس، اب تو مستعفی ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے فیصلہ ایک آگے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ ہوتا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب کسی جج کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر جج استعفیٰ دے دے تو وہ کارروائی روک دی جاتی تھی اور ختم کر دی جاتی تھی، اور بڑے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، اگر ایک جج نے بہت ساری کرپشن کر لی ہے اور اس کے خلاف ریفرنس آ گیا تو وہ ریزائن دے دے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ جتنی اس نے مبینہ طور پہ کرپشن کر رکھی ہے وہ لے اور گھر اپنی لائف کو انجوائے کرے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آج یہ قرار دے دیا ہے کہ اگر ایک بار جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع ہو جائے تو پھر جج جو ہے وہ چاہے استعفیٰ دے دے چاہے وہ ریٹائر ہو جائے، وہ اس کارروائی اس کے خلاف ختم نہیں ہوگی، اس کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ یہ بڑا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے۔ پھر اگلی خبر جناب، وہ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں وہ ایسے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو وہ انتخابات میں باہر نکلے، اور پاکستان کے مختلف عدالتوں میں جو عمراندار ججز ہیں ان کی معاونت سے وہ باہر نکلے، انہیں کی معاونت سے انہوں نے الیکشن بھی لڑے، اور اس کے بعد 9 مئی کے ہی ایک ملزم کو پی ٹی آئی والوں نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا وزارت عظمیٰ کے لیے، عمر ایوب خان کو، اور 9 مئی کے ایک ملزم علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا، اور 9 مئی کے ہی ایک ملزم جو ہیں وہ میاں اسلم اقبال، ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ ان میں سے کون حاصل کر پاتا ہے یا نہیں حاصل کر پاتا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن نامزد کر دیا۔ تو آج جناب ایک اور امیدوار صاحب جو ہیں وہ نکل آئے، کیونکہ انتخاب وہ جیت گئے تھے، اور نکلے کہاں سے، وہ جہاں سے سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نکلتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ سے جا نکلے، اور پتہ یہ چلا کہ باقاعدہ وکلاء کا لباس پہن کے وہ آئے تھے، اور ججز کے گیٹ سے ان کو سہولت فراہم کی گئی پشاور ہائی کورٹ کے اندر آنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کو 1 مہینے کی راہداری ضمانت دی گئی، اور اس کے بعد ان کو
اسپیکر ہاؤس والے راستے سے ان کو نکالا گیا. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ججز کس طرح کی سہولیات ملزمان کو بہم پہنچا رہے ہیں. جہاں تک عبوری ضمانت کا تعلق ہے تو بالکل جب کوئی بندہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو اس کی عبوری ضمانت ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر متعلقہ عدالتوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ضمانت کنفرم کرنی ہے یا نہیں کرنی. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پشاور میں اور لاہور میں کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہے. بہت زیادہ کوئی ٹائم لگ جاتا ہے, بندے کا ایک دن لگ جائے گا. ویسے تو مطلب 8-9 گھنٹے کا ہی فاصلہ ہے. تو پھر مطلب 1 مہینے کی اراداری ضمانت کا کیا تک بنتی ہے. اسی طرح یہ سہولت کاری جو ہے وہ مبینہ طور پہ جاری ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے. تو ان کو بھی جناب آج 1 مہینے کی میاں اسلم اقبال کو عبوری ضمانت دے دی گئی ہے. اس سے آگے چلیں تو پھر وہ جو سہولت کاری والا معاملہ اب مزید آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے. آڈیو لیکس والا جو کیس تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اس میں جناب جسٹس بابر ستار صاحب آج کل آپ کو پتہ نا وہ بڑے فارم میں ہیں. انہوں نے جو ہے وہ 4 مارچ کو چیئرمین پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو طلب کر لیا ہے, اور ساتھ ہی ڈی جی انٹیلیجنس بیورو DG FIA کو بھی عدالت میں طلب کیا اور کہا کہ آئندہ سماعت پہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. 3 صفحات کے تحریری حکم میں یہ انہوں نے کہا کہ جی عدالت کو بتایا گیا کہ DG FIA اور DG انٹیلیجنس بیورو دونوں جو ہیں وہ بیمار ہیں اور آئندہ سماعت سے پہلے یہ دونوں ڈائریکٹر جنرل صاحبان جو ہیں وہ اپنے میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع کروائیں کہ ان کو کس نوعیت کی بیماری تھی کہ وہ عدالت میں نہیں آ سکے. اس سے اگلی خبر بھی جسٹس بابر ستار کے حوالے سے ہے. وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو تھے عرفان نواز میمن, ان کا MPO کے استعمال کا کیس تھا. وہ جج صاحب آپ کو پتہ بڑی گرمی کھائے ہوئے اس کے اوپر. تو وہ آج عرفان نواز میمن صاحب عدالت میں پیش ہوئے تھے. جج صاحب نے پھر وہ برہم تو تھے ہی, انہوں نے ریمارکس وغیرہ بھی دیے. اور اس کیس میں وہ SSP آپریشنز جمیل ظفر بھی ہیں اسلام آباد کے. تو انہیں عدالت کا یہ کیس ہے اور عدالت سے جو ہے وہ انہوں نے آج غیر مشروط معافی مانگی دوسرے شو کاز نوٹس پہ, اور دوسرے شو کاز نوٹس میں جسٹس بابر ستار نے ان کی معافی کی استدعا مسترد کر دی. اس کے ساتھ ہی جو عرفان نواز میمن کے وکیل تھے انہوں نے استدعا کی کہ ان کے کلائنٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے تو عدالت کی طرف سے ان کو جانے کی اجازت دی جائے. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ جی بالکل DC صاحب کہیں نہیں جا رہے اور ہم اس کیس کا فیصلہ سنانے والے ہیں, اور یہ جو ہے وہ دوسرے شو کاز نوٹس کا بھی جواب عدالت میں داخل کرائیں. تو اب وہ عدالت میں جواب داخل کرائیں گے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جج صاحب کی مرضی ہوگی. تو انہیں عدالت کے کیس میں تو جج کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس نے آگے کارروائی کرنی ہے یا معاف کرنا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے. تو پھر یہ معاملہ اب اس طرح سے آگے چلے گا. اگلی خبر ہے جناب مریم نواز شریف کے حوالے سے. مریم نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی طرف سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا ہوا. تو آج انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک اجلاس بلایا تھا, پارلیمانی پارٹی کا جو اراکین پنجاب اسمبلی ہے, وہاں سے انہوں نے خطاب کیا. اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ان سے آج ملاقاتیں کی چیف سیکرٹری پنجاب نے, سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے, سیکرٹری خزانہ نے پنجاب کے, اور پنجاب کے سیکرٹری زراعت نے, اور سیکرٹری خوراک نے. اور انہوں نے مریم نواز شریف کو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بریفنگز دیں. اور وہاں پہ جو اس کے بعد پھر مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی, اور وہ بڑی ایک شاندار پریس کانفرنس تھی. بہت کم ایسی پریس کانفرنسز میں نے کم از کم دیکھی ہیں بطور صحافی جو بہت زیادہ جامع ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ پاکستان کے اندر کسی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں, تو یہ اعزاز میں پاکستان کی اور پنجاب کی ہر خاتون ماں بہن بیٹی کے نام پہ کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو اصل بات ہے, مریم نواز شریف نے بڑا مجھے حیران ہوا کہ مجھے لگا کہ وہ مکمل کافی دنوں سے حکومت سازی کے اوپر اور حکومت کے آگے آ کر انہوں نے کرنا ہے اس کے اوپر ہوم ورک کر رہی تھی. اور مکمل ہوم ورک کے ساتھ سامنے آئی تھی. انہوں نے بتایا کہ کیسے پنجاب کے اندر وہ کم از کم 5 آئی ٹی سٹی بنائیں گی, اور انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آگے لے جایا جائے گا. طلباء کے لیے, خواتین کے لیے مخصوص مختلف پروگرامز کا انہوں نے اعلان کیا. انہوں نے تعلیم کے شعبے کے اندر, صحت کے شعبے کے اندر انقلابی اقدامات کا اعلان کیا. ملک کے جو صوبے کا انفراسٹرکچر ہے, سڑکوں کے حوالے سے, شاہراہوں کے حوالے سے, ایئر ایمبولنس کے حوالے سے, اور اس طرح کے انہوں نے کچھ دیگر بھی اعلانات کیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے تھانوں میں ریفارمز کے, پولیس میں ریفارمز کے حوالے سے بات کی. اور ان کی جتنی گفتگو تھی وہ سن کر یہ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ویل اویئرڈ ہیں اور ویل پریپیئرڈ ہیں. ان کو نہ صرف یہ کہ پتہ ہے بلکہ ان کے پاس مکمل منصوبہ بھی ہے. اور اگر جیسا کہ آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا وہ اسی طرح اپنے پروگرام پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئیں, تو یہ پنجاب اور پنجاب کے عوام کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی. تو اس خبر کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں جناب. اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں
اگلی خبر آ جاتے ہیں، وہ سیاست کی طرف ہم آ جاتے ہیں جی. جو آپ نے تھم نیل کے اوپر دیکھا تو اس میں حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی غور کر رہی ہے قومی اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر کے لیے جمال رئیسانی کو اپنا امیدوار نامزد کرنے کا. جمال رئیسانی اگر ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی کے تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم عمر ترین ڈپٹی اسپیکر ہوں گے پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے. جمال رئیسانی کا بھی تعلق بلوچستان سے، تو پھر ہم اگلی خبر جو ہے وہ بلوچستان کی طرف لیے چلتے ہیں. تو بلوچستان میں جناب ایک بڑی شدید قسم کی کھینچا تانی اور ایک جنگ جاری ہے، اور ایک ایسی جنگ جاری ہے جس کا فیصلہ اگلے چند گھنٹوں میں متوقع ہے. اچھا، یہ تو اب طے پا چکا ہے کہ بلوچستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی مسلم لیگ نون کے تعاون سے. تو اس وقت بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر ہی 2 وزارت اعلیٰ کے بڑے تگڑے امیدوار ہیں. ایک امیدوار ہیں سرفراز بگٹی اور ایک امیدوار ہیں ثناء اللہ زہری. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے نامزد کرنا. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ بگٹی صاحب اور زہری صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے مابین کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اتنا اختلافات پائے جاتے ہیں کہ یہ دونوں ان دونوں امیدواروں کو اپنے امیدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک پیپلز پارٹی کے اندر اور باپ بیٹے کے درمیان بھی ایک کشمکش یا رسا کشی جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ اب یہ قرائے فعال سرفراز بگٹی کے نام پہ نکلتا ہے یا آگے ثناء اللہ زہری کے نام پہ نکلتا ہے. تو اس کے آگے اگر ہم چلیں تو جناب سندھ کے اندر بھی وزارت اعلیٰ کا پھڈا پڑا ہوا ہے جناب. یہ کوئی صرف بلوچستان کی نہیں ہے، سندھ جہاں پہ اتنے عرصے سے پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے، اور گزشتہ 2 دفعہ تو مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے، اس سے پہلے قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے. تو اب وزیر اعلیٰ چینج کرنے کا کیا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایک رسا کشی جاری ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا ذرائع سے کہ آفر یہ کی گئی کہ جو فریال تارپور ہیں آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ اور بلاول صاحب کی پھوپھی، ان کو وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے آفر کی گئی تھی کہ وہ سندھ کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں، جس پر فریال تارپور نے کہا کہ جی وہ وزارت اعلیٰ میں دلچسپی نہیں رکھتی، وہ پیچھے رہ کے ہی زیادہ بہتر کام کر سکتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس وقت 3 بڑے مضبوط امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے. ایک تو امیدوار ہیں جو پہلے بھی 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، مراد علی شاہ صاحب. دوسرے میں جو امیدوار ہیں وہ مراد علی شاہ کی کابینہ میں جو وزیر اطلاعات تھے ناصر علی شاہ، وہ بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں سندھ کے. اور اس کے علاوہ جو ہیں شرجیل انعام میمن، یہ بھی امیدوار ہیں سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے. تو یہ اب 3 بڑے تگڑے گھوڑے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر سندھ کے اندر جو کہ سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بھی کس کے نام پہ قرعہ فعال نکلتا ہے. اچھا جی، اگر ہم پیپلز پارٹی ہی کی بات کو آگے بڑھائیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے پتہ چلا ہے، جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں، سابق جو اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب وہ ہاٹ فیورٹ ہیں اس وقت چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ چیئرمین سینٹ ہوئے تو ان کا بطور سینیٹر دوبارہ انتخاب کروایا جائے گا، کیونکہ ابھی ان کے 3 سال ہوئے ہیں اور 3 سال ابھی ان کے رہتے ہیں. لیکن یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کو 6 سال کے لیے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ منتخب کروایا جائے، تو ان کو پھر ہو سکتا ہے ری الیکشن پہ آنا پڑے بطور سینیٹر بن کے، تاکہ وہ اگلے 6 سال کے لیے کنٹینیو کر سکے. ادروائز تو پھر وہ 3 سال کے بعد فارغ ہو جائیں گے. تو یہ ایک یوسف رضا گیلانی صاحب. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس دفعہ بڑی اچھی اپنے کارڈز کھیلے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر. تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ عبد القادر گیلانی اور موسیٰ گیلانی، یہ دونوں MNA ہیں. پھر ان کے ایک بیٹے جو ہیں علی حیدر گیلانی، وہ اس وقت MPA ہیں. یعنی کہ ان کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 3 جو ہیں 2 MNA ہیں اور ایک MPA ہیں. اور پھر یہ پتہ چلا ہے کہ اگر یوسف گیلانی صاحب سینٹ میں ہی رہتے ہیں اور قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دیں گے تو پھر جو ان کے ایک صاحبزادے اس وقت پنجابی میں کہتے ہیں ویلے پھرنڈے ہیں، کہ وہ باقی 3 بھائی بھی عہدے لے بیٹھے، ابا جی بھی لے بیٹھے، تو وہ پھر کیوں رہ جائیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو قاسم گیلانی ہیں ان کے صاحبزادے، وہ پھر اس سیٹ پر ضمنی الیکشن لڑ کر MNA بنیں گے. تو ویسے بڑا اچھی مطلب یوسف گیلانی صاحب کی اچیومنٹ ہوگی. خود وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے، 3 بیٹے MNA ہوں گے، ایک بیٹا MP ہوگا، وہ ہو سکتا ہے آگے وزارتیں شارتیں بھی ان کو ملیں. تو گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر ہمیں سب سے مزے میں نظر آ رہے ہیں. لیکن جناب ایک معاملہ اور ہے، وہ معاملہ اور ہے کہ گورنر پنجاب کون ہوگا. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گورنر پنجاب کے عہدے کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کو بات کر لی ہے. تو اب گورنر پنجاب کے لیے جو ہیں ان کے پاس جو امیدوار ہیں وہ مخدوم احمد محمود ہیں
اور قمر الزمان قاہرہ صاحب ہیں اور حسن مرتضیٰ صاحب ہیں۔ مخدوم احمد محمود کا بھی تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور وہ جو ہے ماضی میں بھی گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، اور قمر الزمان قاہرہ پہلے وفاقی وزیر اطلاعات وغیرہ بھی رہ چکے ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب پچھلی بار جو پچھلی اسمبلی تھی پنجاب کی، اس میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی گروپ کے سربراہ تھے۔ تو اب یہ جو 3 نام ہیں جی گورنر پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی کے اندر سے، ان پہ کام ہو رہا ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن گئے تو پھر شاید مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں ان کا نام گورنر پنجاب کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جنوبی پنجاب کے اندر سے ہی پیپلز پارٹی کے دونوں بندے مطلب چیئرمین سینٹ بھی اور گورنر پنجاب بھی، تو وہ شاید چاہتے ہیں کہ باقی جو پنجاب ہے وہاں پہ بھی اپنے کسی بندے کو لایا جائے۔ تو پھر اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہو گئے تو پھر جو قرۂ فعال ہے وہ ان 2 میں سے کسی ایک کا نام نکلے گا، ایک قمر الزمان قاہرہ صاحب اور ایک حسن مرتضیٰ صاحب۔ تو یہ جناب اس وقت ان کی صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہم تو یہی سن رہے تھے نا کل تک پرسوں تک کہ جناب پھٹا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں وزارتیں نہیں لے رہی، تو خبر یہ ہے کہ جناب لے رہی ہے وزارتیں، کوئی انکار شر کوئی نہیں ہے، ساری باتیں ہی تھیں بس۔ اور جو اب یہ پتہ چلا کہ وزارتیں لی جائیں گی، ابھی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کب لی جائیں گی اور کتنی لی جائیں گی۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ ابھی پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، اور اس کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت منتخب ہو جائیں گے، جب ان کا انتخاب ہوگا اور اس کے بعد حلف جب وہ اٹھا لیں گے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے گی اور ان کو ملیں گی جناب جو فارمولہ طے پایا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ پیپلز پارٹی کو وفاق میں 11 وزارتیں ملیں گی، وفاقی وزراء ان کے 11 ہوں گے، 3 عدد ان کے وزرائے مملکت ہوں گے اور 2 عدد ان کے مشیر یا معاون خصوصی ہوں گے۔ تو یہ فارمولہ جی پیپلز پارٹی باقاعدہ وفاق میں بھی مکمل طور پہ شریک اقتدار ہوگی، اور ان کے شریک اقتدار ہونے سے کم از کم ایک چیز جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور بہتر یہ ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ مضبوطی سے چلے گی، کیونکہ دونوں بڑی پارٹیوں کا انٹرسٹ ہوگا حکومت کو چلانے میں۔ تو یہ شاید ملک کے لیے کچھ اچھی خبر ہو۔ اب اگلا پروگرام جو ہے جی وہ ہمارا بڑا دلچسپ ہوگا، اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ بہت ساری اچھی خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔